نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله العظيم. حضرات سامعین اکرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں عورتوں کو گھروں میں رہنے کی تلقین کی گئی اور بلا ضرورت گھروں سے باہر نکلنے اور بازاروں میں سیر و تفریح کرنے سے بالکل منع کیا گیا. مگر آج اس کے باوجود عورتوں سے شرم و حیا کا جنازہ اٹھ گیا. بے حیائی بدکاری کی کوئی حد نہ رہی. زناکاری مکاری عام ہوتے چلے گئے، گانے بجانے عام ہوتے چلے گئے، جس کی وجہ سے ہر جگہ، ہر شہر، ہر قصبہ میں عیاشی کے اڈے قائم ہونے لگے. مگر افسوس، صد افسوس، اب ان مہلک بیماریوں میں ہمارے مسلم خواتین بھی جم کر حصہ لینے لگی. انہوں نے اپنے دین اسلام کے تمام احکامات کو ٹھکرا کر یورپ کے تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیا. اے بنت حوا، اپنی تاریخ الٹ کے تو دیکھ، تجھے دنیا میں جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، زندگی کی بھی تجھ کو نہیں دی جاتی تھی. تیرا وجود بات و ذلت و رسوائی تھا. تیری تولد کی خبر سن کر تیرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. ادھر تو پیدا ہوتی ادھر تیرے لیے گدھے تیار کیا جاتا. ابھی تو دنیا کی ایک بہار بھی نہ دیکھ پاتی، تجھے گدھے میں ڈال کر سینکڑوں پر سے مٹی ڈال دی جاتی. تیری زندگی کی چاند ابھی اپنی روشنی پھیلا کے نہیں پاتا کہ اس کے غروب کا بھی وقت آ جاتا. گویا کہ تو ہر طریقے سے ظلم و ستم کے شکنجی میں جکڑی ہوئی تھی. تیرے اوپر جبر و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مگر تیرے وجود کو بچانے والا کوئی نہ تھا. ایسے پرخطر دور میں محبوب کبریا کی آمد ہوئی، یعنی سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تمہیں جینے کا حق دلایا اور تیرے وجود کو رحمت قرار دیا اور فرمایا جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس پہ فرشتے سلام بھیجتے ہیں. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کا معاملہ. اے بنت حوا، اپنے مقام و مرتبہ کو تو دیکھ. تو حسن کا پیکر ہے، تو حسن کا پیکر ہے. تو تہذیب تمدن میں انقلاب برپا کر سکتی ہے. تو رحمت ہے، تو اپنے وجود ہستی کو مٹا سکتی ہے، مگر اپنی عزت و آبرو اور عفت پر تم داغ نہیں لگا سکتی. تیرے لیے بازاروں میں گھومنا زیبا نہیں. تو تصویر ہے فاطمہ زہرا کی. تیرے سیرت مثل ام کلثوم ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جب تو نے دین اسلامی احکامات کو اپنایا تھا، یورپ کے تہذیب و تمدن کو چھوڑ دیا تھا، سو مصطلح کی پابند ہو گئی تھی. تیرے اعمال و افعال اچھے تھے، تیرے اخلاق و کردار اچھے تھے. اور جب تو مثل خدیجہ کبریا ماں بن گئی تو تیرے کون سے اولیاء پیدا ہوئے، مفکرین پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، حفاظ و قراء پیدا ہوئے، صالحین پیدا ہوئے، یہاں تک کہ تیرے کون سے انبیاء کرام پیدا ہوئے. اے بنت حوا، افسوس ہے تم پر جب تیرے اعمال خراب ہو گئے. تو نے یورپ کے تہذیب و تمدن کو اپنا لیا. گلے کی زینت دوپٹے کو ہار کا درجہ دے دیا. بازاروں میں گھومنا تیرا زیبا بن گیا. اپنے اندر سے حیا کو تم نے ختم کر دیا. تو افسوس ہے بنت حوا، تیرے گود سے فرعون و ہارون صفت جیسے لوگ پیدا ہوئے، دین کے دشمن پیدا ہوئے، بے نمازی پیدا ہوئے. وما علینا الا البلاغ المبین.